السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں مفتی سید حسین احمد صاحب، جزاک اللہ خیرا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد، فعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ ان 5 ارکان میں ایک رکن حج ہے، اور اس کی درخواستوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، یہ ہونے والا ہے قریب ہی میں۔ تو حج کی فرضیت کی الگ کچھ شرائط ہیں اور اس کی ادائیگی کی کچھ شرائط ہیں۔ ان شرائط کو ہر مسلمان اچھی طرح سمجھ لے تاکہ اس کو یہ معلوم ہو کہ مجھ پہ حج فرض ہے یا نہیں۔ حج کی جو بنیادی شرائط ہیں فرض ہونے کی، وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ مسلمان ہو، غیر مسلم پر حج فرض نہیں ہوتا۔ نمبر 2 یہ کہ وہ آزاد ہو، غلام پر حج فرض نہیں ہے۔ نمبر 3 یہ کہ وہ بالغ ہو، نابالغ پر حج فرض نہیں ہے۔ نمبر 4 یہ کہ وہ عاقل ہو، سمجھدار ہو، بیوقوف، پاگل اور مجنون پر حج فرض نہیں ہوتا۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ اس کے پاس استطاعت ہو، یعنی سفر حج کا خرچہ وغیرہ آنے جانے کا، اور اس دوران پیچھے گھر والوں کا جو اس کی کفالت میں خرچہ موجود ہو۔ تو یہ 5 شرائط اگر کسی شخص میں جمع ہو تو اس پہ حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن ادائیگی کے لیے الگ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی کا صحت مند ہونا۔ اگر ایک آدمی پر شروع کی 5 شرطیں پائی جا رہی ہوں لیکن وہ بیمار ہو، سفر نہ کر سکتا ہو، تو اس پہ حج کا ادا کرنا فرض نہیں ہوتا۔ حج فرض ہوا ہے لیکن ادائیگی فرض نہیں ہے۔ نمبر 2 یہ کہ راستے کا پرامن ہونا۔ جس راستے سے اس نے جانا ہے وہاں کوئی جنگ نہ ہو، کوئی بدامنی نہ ہو۔ اس زمانے میں تو لوگ قافلوں پر سفر کیا کرتے تھے، اور گھوڑوں پر، اونٹوں پر، جانوروں پر سفر ہوا کرتا تھا، یہ پیدل ہوا کرتا تھا۔ آج کل ہوائی جہاز اور دیگر ذرائع سے سفر ہوتا ہے۔ تو جس راستے سے بھی وہ جا رہا ہو، حرمین پہنچنے میں اس کو کوئی بدامنی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور تیسری ادائیگی کی شرط یہ ہے کہ اگر وہ عورت ہے تو اس کے ساتھ محرم کا ہونا شرط ہے۔ محرم کے بغیر اگر عورت سفر حج پہ جا رہی ہے تو اس کے لیے جانا جائز نہیں۔ اگرچہ سعودی حکومت نے اب محرم کی شرط ختم کر دی، لیکن شریعت کے اندر یہ شرط ابھی بھی موجود ہے۔ اگر ایک عورت میں ساری شرطیں موجود ہوں لیکن اس کے ساتھ کوئی محرم مرد جانے والا نہ ہو، کوئی بیٹا، بھائی، شوہر، باپ، بھتیجا، بھانجا، داماد، ان میں سے کوئی نہیں ہے جو ساتھ جانے والا ہے، نہ اس کے پاس اس کے دینے کا خرچہ ہے، نہ اس کے پاس خرچہ ہے، تو ایسی صورت میں اس عورت پر حج کی ادائیگی فرض ہی نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی بھی عورت کسی نامحرم کے ساتھ خلوت میں اکیلی نہ رہے، ایسے ہی کوئی بھی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ ایک صحابی آپ کے ساتھ غزوے میں نکل رہے تھے، جنگ کے لیے جا رہے تھے، دشمنوں سے لڑنا تھا، اور پیچھے ان کی اہلیہ حج کے لیے تیار تھیں، اکیلی جا رہی۔ جب پیغمبر کو یہ بات معلوم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غزوے سے روک کر گھر بھجوایا کہ جاؤ اور اپنی اہلیہ کے ساتھ حج پر جاؤ اور اس کو حج کرواؤ۔ حالانکہ وہ غزوہ بھی اہم تھا، لیکن آپ نے وہ اہم کام چھڑوایا اور اکیلی عورت کو جانے سے روکا، کہا تم ساتھ جاؤ۔ تو اس پہ بھی آج کل بڑی کوتاہی ہو رہی ہے کہ محارم کے بغیر وہ عورتیں جو ہے سفر پہ نکل جاتی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی فقہ کے اندر یہ ہے کہ اگر عورتوں کی ایسی جماعت ہے کہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے اس عورت کو امن حاصل ہے اور اس کو اپنی عزت اور ناموس پر تحفظ حاصل ہو رہا ہے، تو ایسی عورتوں کی جماعت کے ساتھ وہ جا سکتی ہے محرم کے بغیر۔ لیکن فقہ حنفی میں اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ جو اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو وہ بغیر محرم کے سفر نہ کریں۔
اس میں سفر حج کی بھی قید نہیں ہے. شرعی سفر عورت کے لیے بغیر محرم کے منع ہے. اور آج اتنی بڑی کوتاہی خواتین کی طرف سے ہوتی ہے کہ آرام سے کراچی سے لاہور جا رہی ہیں، اسلام آباد جا رہی ہیں اور آ رہی ہیں اور اکیلی، اور ان کے محارم کہتے ہیں کہ وہ 2 گھنٹے کا سفر ہے، 1.5 گھنٹے کا سفر ہے، یہاں سے ہم ان کو ایئرپورٹ پہ بٹھا دیتے ہیں، وہاں سے ہمارے رشتہ دار ان کو آ کے لے لیتے ہیں، تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ 1.5 گھنٹے کا سفر ہو یا 2 گھنٹے کا ہوائی جہاز کا ہو، لیکن اگر شرعی سفر ہے تو عورت کے لیے بغیر محرم کے جانے کی اجازت نہیں. ان شرائط کی موجودگی میں اب اگر کسی پہ حج فرض ہو گیا اور اس نے ادا نہیں کیا تو اس کی شدید وعید ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اس کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.